بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واقعہ کربلا کے بعد اہل بیت اطہار پر کیا گزری تھی؟ ناظرین، کربلا کے میدان کا منظر شہادت حسین کے بعد کیا تھا، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی خواتین، بچے اور امام زین العابدین کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ پھر کوفے کا سفر، حضرت سیدہ زینب کا خطبہ، شام کا سفر، یزید کا دربار اور امام زین العابدین کا کردار، یہ ساری باتیں ایک تاریخ کا حصہ ہیں۔ کربلا کے اندر جو جنگ چھڑی تھی، جس وقت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، تو جنگ ختم ہو گئی، بظاہر جنگ ختم ہو گئی۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ یزیدی حواری حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کے پیاسے تھے۔ خواتین بچ گئیں، زین العابدین علیہ السلام کو اور اہل بیت اطہار کی خواتین کو گرفتار کر لیا گیا، شہداء کے سامان کو جمع کر لیا گیا، اہل بیت اطہار کے خیموں کو آگ لگا دی گئی، اور اس موقع پر جس وقت خاندان رسول کی خواتین کو پتہ چلا کہ حسین پاک شہید کر دیے گئے، میدان کی طرف بڑھی اور شہیدوں کے لاشیں دیکھے، شہیدوں کے وجود کو دیکھا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے جس وقت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے وجود مسعود کو دیکھا، تو آپ نے آسمان کی طرف رخ کر کے اور مدینہ کی طرف توجہ کر کے کہا، واہ محمدا، واہ محمدا، یعنی اے اللہ کے رسول، آسمان کے فرشتوں کا آپ پر سلام ہو، یہ دیکھیے آپ کا حسین، آپ کا نواسہ حسین، آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا کا لاڈلا حسین ریگستان میں پڑا ہے اور خاک و خون سے آلودہ ہے، تمام بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، آپ کی بیٹیوں کو قید کر لیا گیا۔ یا رسول اللہ، آپ کی اولاد مقتول ہو گئی اور ان پر ہوائیں خاک اڑا رہی ہیں۔ اہل بیت اطہار کے مقدس اجسام کی بے حرمتی بھی کی گئی، اور پھر لوگ جمع ہوئے، اور بعض نے بعد میں افسوس بھی کیا کہ خاندان رسول کو شہید کر دیا گیا۔ امام زین العابدین کے وہ خطبے جنہوں نے رکت طاری کر دی تھی، ابن زیاد کا دربار ہو یا یزید پلید کے دربار میں، زین العابدین امام زین العابدین یہ خطبے جس وقت دیے اور یہ الفاظ، ایھا الناس اوتینا ستا وفضلنا بسبع، امام زین العابدین نے فرمایا کہ اے لوگو، ہمیں 6 چیزیں دی گئیں اور 7 چیزوں پر فضیلت دی گئی۔ پھر ان 6 چیزوں کو آپ نے شمار کیا
یعنی اہل بیت کو کیا دیا گیا؟ اوتین العلم، آپ نے فرمایا کہ ہمیں علم دیا گیا ہے، ہمیں علم کی دولت سے نوازا گیا ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا تھا نا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو امام زین العابدین نے کربلا کے بعد اپنے خطبوں میں کہا کہ ہمیں علم دیا گیا، دوسری چیز آپ نے فرمایا کہ ہمیں حلم دیا گیا، بردباری دی گئی، برداشت دیا گیا، اور تیسری چیز آپ نے فرمایا کہ والسماحہ، اور ہمیں سخاوت دی گئی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں حسین پاک کی سخاوت، آپ دیکھ سکتے ہیں زین العابدین کی سخاوت، آپ دیکھ سکتے ہیں بی بی پاک کی سخاوت، آپ دیکھ سکتے ہیں مصطفیٰ کی قیامت تک آل کی سخاوتیں۔ ان کی سخاوت اور کیا ہوگی؟ اسلام کی خاطر بیٹوں کو قربان کر دیا، اسلام کی خاطر اپنی جان کی بھی سخاوت کر دی۔ امام زین العابدین نے کہا کہ تیسری چیز جو ہمیں دی گئی والسماحہ، سخاوت دی گئی، اور چوتھی چیز آپ نے فرمایا کہ والفصاحہ، ہمیں فصاحت و بلاغت دی گئی، یعنی بیان کی جو طاقت اور دولت اللہ نے ہمیں دی وہ اہل بیت اطہار کا خاصہ ہے۔ اور پانچویں چیز آپ نے کہا کہ والشجاع، بہادری، مولا علی کی بہادری دیکھ لو، حسن پاک کی بہادری دیکھ لو، حسین پاک کی بہادری، شجاعت دیکھ لو۔ اور چھٹی چیز آپ نے فرمایا کہ والمحبت فی قلوب المومنین، مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کر دی گئی، مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کر دی گئی۔ اور پھر فرمایا کہ وفضلنا بأن من النبی المختار محمد، ہماری فضیلت یہ ہے کہ نبی مختار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں ہوئے ہیں، مولا علی ہم میں سے ہیں، جعفر طیار ہم میں سے ہیں، اور امیر حمزہ سید الشہداء ہم میں سے ہیں، امام حسن ہم میں سے ہیں، امام حسین ہم میں سے ہیں، اور آخر زمانہ میں مہدی بھی ہم میں سے ہوں گے۔ امام زین العابدین نے فرمایا انا ابن مکہ و مینا، انا ابن من حمل الرکن فی اطراف الردا، آپ نے فرمایا کہ میں مکہ کا بیٹا ہوں، میری نسبت مکی ہے، مینا کے ساتھ نسبت ہے، اور میں ان کا لخت جگر ہوں جنہوں نے حجر اسود کو نصب کرنے کے لیے چادر بچھائی تھی اور پھر چادر سے اٹھا کے حجر اسود کو نصب کیا تھا۔ میں ان کا شہزادہ ہوں، میں ان کا بیٹا ہوں۔ گویا کربلا کے بعد اہل بیت اطہار کی ایک تاریخ ہے، دردناک تاریخ ہے۔ ایک طرف امام زین العابدین کے خطبے اور دوسری طرف اس خولی لعین کا کردار جس نے سر حسین کو ابن زیاد کے پاس لے جانے کے لیے، لیکن قصر عمارت بند ہو گیا، رات گھر لے گیا، تو اس کی ایک زوجہ، اس نے کہا کہ لوگ سونے اور چاندی لاتے ہیں، تو سر حسین کو لایا ہے۔ وہ اس سے دور ہو گئی، اس نے اپنی دوسری بیوی کو بلایا، وہ جو اس کی بیوی نوار الگ ہو گئی، وہ کہنے لگی تیرا برا ہو، لوگ سونا چاندی لاتے ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین کا سر لایا، خدا کی قسم اب ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ نوار کہتی ہیں کہ میں بستر سے اٹھ کر گھر کے صحن میں آئی تو خولی نے اپنی دوسری بیوی اسدیہ کو اپنے پاس بلا لیا، اور اس کے پاس چلی گئی، اور میں بیٹھی سر مبارک کو دیکھتی رہی۔ بخدا، قسم بخدا، جب تک میں دیکھتی رہی مجھے ایک نور نظر آتا رہا جو آسمان سے سر حسین تک، گویا یہ شہید ہو کے بھی نور و رحمت کے پیکر بن گئے، اور قیامت تک حسین کی شہادت زندہ باد ہو گئی، اور یزید اور اس کے حواری سارے
لانتی اور مردہ ہو گئے۔ اللہ رب العالمین اہل بیت اطہار کا پیار ہمیں نصیب فرمائے۔ ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज के लिए नूर वही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नूर वही फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पेज को भी फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।